السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ کیا جادو جیسی واقعی کوئی چیز دنیا میں وجود رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کی تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اس کی ابتدا آخر کہاں سے ہوئی؟ سحر یا جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیرنے کا نام ہے اور اسے کرنا کفر ہے، یعنی جادو کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دوران ہر ناجائز کام کرنے کے لیے ڈائریکٹ ابلیس یا اس کے شیطانی چیلوں سے مدد لی جاتی ہے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر برا کام کیا جاتا ہے، اور برائی جتنی بڑی ہوگی شیطان اسے کرنے والے شخص سے اتنا ہی خوش ہوگا اور اس کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی، خصوصاً سورہ فاتحہ کو الٹا پڑھنا، فحاشی، لوگوں یا جانوروں کی قربانی دینا، خود کو گندگی اور ناپاک حالت میں رکھنا اور مردار گوشت کھانا، یہ سب کام شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور یہ مدد چونکہ شیطانوں سے مانگی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان جنات کو قابو کر کے بھی یہ جادو کیا جاتا ہے۔ دوستو، جادو ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی اس دنیا پر موجودگی۔ جزیرہ عرب، ایران اور ہند میں کئی قومیں اس کفر کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کیونکہ وہ کفر کرتی تھیں اور اللہ کے سوا مدد کے لیے شیطان کو پکارتی تھیں۔ مگر آج بھی یہ جادو وجود رکھتا ہے اور اسے مختلف طریقوں سے لوگوں کی زندگیوں میں شامل کر دیا گیا ہے، جسے لوگ فیشن سمجھ کر سیکھتے ہیں یا اپنی مشکلات کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ شیطانوں سے مدد لے کر ان کے کام کریں، اور یوں وہ جانے انجانے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ عربی میں ہر نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے نظر نہ آنے والی بہشت کو جنت کہا جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس میں ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے، علم نجوم پر یقین رکھ کر، یعنی ستاروں کے علم پر پیشن گوئیاں اور مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے۔ یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ ستارے خیر و شر کے مالک ہیں۔ یہ یقین انہیں شیطان نے دلوایا تاکہ وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ستاروں سے مدد مانگیں۔ ایسا کرنے پر شیطان ان سے خوش ہوگا اور ان کی ہر ممکن مدد کرے گا، بلکہ در حقیقت ستارے نہیں بلکہ اس وقت شیطان ان کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان کا مقصد دراصل اس عمل کے ذریعے لوگوں کو کفر میں مبتلا کرنا ہے اور اللہ کی ذات کے سوا ایسی چیزوں سے مدد مانگنے کے لیے انسان کو گمراہ کرنا ہے جو خود اللہ کی مرضی کی محتاج ہیں، یعنی کہ ستارے اور سیارے اور بے جان چیزیں یعنی بت وغیرہ۔ جیسے کہ شیطان کافروں کے بنائے گئے بتوں سے خود جواب دیتا تاکہ لوگ انہیں زندہ سمجھیں اور انہیں اپنا خدا سمجھ کر ان کی عبادت کریں۔ بالکل اسی طرح سے شیطان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس سامری کی شکل میں آیا اور ان کو ایک بے جان بچڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ شیطان خود اس سونے کے بچڑے میں سے جواب دیتا اور لوگوں کی مدد کرتا تاکہ لوگ اسے خدا سمجھیں۔ قدیم دمشق کے لوگ ستاروں کے پجاری تھے۔ انہوں نے شہروں کے 7 دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھی تھیں جن کی وہ پوجا کرتے۔ عراق کے شہر بابل کے لوگ بھی ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور ان پر 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان کی آزمائش کریں، جس کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے کریں گے۔ جادو کی دوسری قسم اوہان کہلاتی ہے، جس میں انسانی دماغ کو کنٹرول کر کے وہم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس جادو کا شکار شخص یہ سوچتا ہے کہ اس نے وہ کام کر لیا، حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ ہر چیز کے وہم میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسری جادوئی قسم میں شیطانی جنات کو قابو کر کے ان سے ہر ناجائز کام کروایا جاتا ہے، جو کہ جادو کی سب سے عام قسم ہے۔ چوتھی قسم شودہ بازی کہلاتی ہے، جس میں انسانی نظروں کو دھوکہ دے کر سامنے والے شخص کو وہ دکھایا جاتا ہے جو در حقیقت موجود نہیں ہوتا۔ اور آخری قسم ہے جدید ٹیکنالوجی، جو سننے میں یقیناً حیران کن لگتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی بھلا جادو کی ایک قسم کیسے ہو سکتی ہے۔ مگر آج ہم ہارپ، اڑن تشتری اور پروجیکٹ بلو بیم جیسی ٹیکنالوجی پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ذریعے کسی بھی شخص کو دھوکہ دے کر حقیقت سے دور رکھ کر وہ دکھایا جا سکتا ہے جو دراصل وجود نہیں رکھتا۔ اور یہی تو ہے جادو کا اصل مطلب، یعنی دماغ کو کنٹرول کر کے ایسی چیزوں کو دکھانا جو دراصل وجود نہ رکھتی ہوں، جسے دجال اپنے لیے آخری وقتوں میں استعمال کرے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ دوستو، جادو کا تعلق چونکہ شیاطین سے مدد مانگنے سے متعلق ہے، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے شیاطین اور ابلیس کی زمین پر موجودگی کی تاریخ کو جاننا ہوگا۔ عجائب القصص میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا
تو ایک بہت بڑی آگ کو جلایا جس کے شعلوں کی اونچائی کی کوئی حد نہ تھی۔ پھر اس آگ کے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جبکہ اوپر اٹھتے شعلوں سے جنات کو پیدا کیا۔ یہ اس کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ تھا۔ سب سے پہلا جن جو پیدا ہوا اس کا نام مارج تھا۔ اس کے بعد اس کی بیوی مرجا کو پیدا کیا گیا۔ مارج جنوں کے باپ ہیں، جن سے آگے 70,000 لڑکے لڑکیاں یعنی اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ نے انہیں گروہوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں زمین اور آسمان پر آباد کر دیا۔ جو جنات زمین پر اترے ان میں سے زیادہ تر مشرک اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے زمین پر قتل و غارت اور فساد شروع کر دیا، جبکہ کچھ جنات اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہی رہے۔ انہی نیک اور فرما بردار جنات میں سے ایک جن کا نام عزازیل تھا، جسے آج ہم شیطان یا ابلیس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بنو الہان کی ایک لڑکی سے شادی کی، جس سے اس کے ہزاروں بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بنو الہان جنات کا ایک انتہائی معزز قبیلہ تھا، جن سے متعدد جن پیغمبر ان شیطان جنوں کی ہدایت کے لیے زمین پر آئے۔ عزازیل ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور اس کے سجدوں میں پڑا رہتا۔ اس نے مسلسل 1000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں گزار دیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کر دیے اور اسے پہلے آسمان پر بلا لیا۔ پھر اسی طرح مزید 1000 سال عبادت کرنے کے بعد دوسرے، اور یوں کرتے کرتے اسے ٹوٹل 7000 سال کی عبادت کے بعد 7ویں آسمان پر بلا لیا گیا، جہاں اسے قرب الہی نصیب ہوا۔ وہ فرشتوں کے درمیان موجود رہتا اور اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا۔ جس وقت زمین پر شیطان جنوں کی بھرمار ہو گئی اور وہ زمین پر فساد پھیلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے جن پیغمبروں کو بھیجا۔ پہلے جن پیغمبر کا نام حضرت عامر بن عمیر الہان تھا، جنہیں جنات نے جھٹلا کر شہید کر دیا۔ ان کے بعد دوسرے پیغمبر حضرت سائق بن مالک بن الہان ان کی ہدایت کے لیے آئے، مگر انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ یوں 800 جن پیغمبروں کو ان شیطانی جنات نے قتل کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد شیطانی جنوں کی ایک بڑی تعداد کا زمین سے خاتمہ ہو گیا، مگر انہوں نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا اور پھر کچھ عرصہ بعد وہی نافرمانیاں اور قتل و غارت شروع کر دیا۔ لہٰذا اس بار عزازیل کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا، جنہوں نے ان شیطان جنات سے جنگ کی اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ جو بچ گئے انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا تو پھر سے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جس نے اس سے پہلے کی مخلوق کی طرح زمین پر قتل و غارت اور فساد پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیت 30 میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب عزازیل نے اللہ کے حکم پر بھی انہیں سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اسے بارگاہ الہی سے اپنے تکبر کی بنا پر ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا گیا اور اسے شیطان کا نام دیا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ شیطان کو اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا، جو اس کے حکم کے مطابق لوگوں کو گمراہی اور شر میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ جب زمین پر موجود شیطان جنات نے اپنے درمیان سب سے بڑے بزرگ اور علم والے جن یعنی شیطان کو پایا، تو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے لگے، جبکہ نیک جنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے رہے۔ شیطان کا مقصد ہی چونکہ انسانیت کو گمراہ کرنا ہے، لہٰذا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے نافرمان اور کافر بیٹے قابیل کی نسل کو شیطانی جنات قابو کر کے ان کے ذریعے غائب کا حال جاننے، لوگوں کی فصلوں اور مویشیوں کو نقصان پہنچانے، بیماریاں پھیلانے، نفسیاتی خواہشات پھیلانے اور جنگیں کروانے کے طریقے سکھائے۔ یہ جادوگر لوگ جنات کو قبضے میں کرتے اور ان سے ہر غلط اور برا کام کرواتے، معاشرے میں شر اور فساد پھیلاتے اور انبیاء کرام کے خلاف بغاوت بھی کرتے۔ مرنے سے پہلے یہ جادوگر اپنی اولاد میں ان شیطان جنات کو تقسیم کر جاتے، جو ان سے ہر طرح کے کام لیتے۔ اس طرح جادو اور کفر کا یہ سلسلہ ہزاروں سالوں تک چلتا رہا اور کئی قوموں نے اس میں عروج کمال حاصل کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو جو ستاروں کو پوجتی اور اس کے ذریعے جادو کرتی تھی، انہیں ایسا کرنے سے روکا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوششیں کی، مگر وہ باز نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جو اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کا قصہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیسے ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا، مگر وہ مصلحت خداوندی سے بچ گئے اور مصر جانے والے کافرے نے آپ کو مصر پہنچا دیا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔
لہٰذا آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت تک بنی اسرائیل قوم جادو یا سفلی علم جیسی کسی چیز سے واقف نہ تھی۔ مصر ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ جادو کے ذریعے ہر ناممکن کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کے سامنے آیا تھا۔ جب فرعون مصر نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور انہیں ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور دوبارہ فلسطین آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم مصر میں رہتے ہوئے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور جادو کی کئی قسمیں سیکھ چکی تھی۔ اس نے اس جادو میں مصر کے جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی تھی۔ فلسطین واپس آ کر بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی اور جادو اور شیطانی عملیات کے ذریعے اپنے مخالفین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو جادو کا علم دے کر زمین پر اتارا تاکہ وہ لوگوں کی آزمائش کریں۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں موجود ہے، جس کی تفسیر کچھ یوں ہے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں اس کے پیچھے لگ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو سیکھنے لگ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا اور شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اترا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے، یہاں تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں اور تم اپنے ایمان پر قائم رہو اور اسے مت سیکھو، مگر پھر بھی ضد کرنے پر انہیں سکھا دیتے۔ وہ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے۔ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نہ نفع۔ جس نے یہ جادو سیکھا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ کاش انہیں اس کا علم ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کی جادو کی تمام کتابیں ایک صندوق میں ڈلوا کر اسے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جہاں کوئی جن بھی اسے نکالنے کی کوشش کرتا تو اسے موقع پر مار دیا جاتا۔ یوں بنی اسرائیل قوم وقتی طور پر اس سے باز آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے یہ موقع غنیمت جانا اور بنی اسرائیل قوم کے پاس جا کر انہیں بہکانے کے لیے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا جنات پر قبضہ اور دوسری طاقتوں کا راز کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نعوذ باللہ وہ یہ سب کچھ جادو سے کرتے ہیں۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو خود جا کر ان کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں دیکھ لو۔ اگر میں جھوٹا ہوا تو بے شک مجھے مار دینا، تم بھی وہ جادو سیکھ کر ایسی طاقتیں حاصل کر لو۔ بنی اسرائیل قوم شیطان کے اس بہکاوے میں آ گئی، لہٰذا جب کھدائی کی گئی تو واقعی وہاں سے جادو کی کتابیں برآمد ہوئی۔ لہٰذا بنی اسرائیل قوم نے جادو کو روحانیت اور دینی علم سمجھ کر سیکھنا شروع کر دیا، اور ہاروت و ماروت سے بھی جادو کا علم سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہاروت و ماروت پہلے انہیں ڈراتے کہ یہ جادو سیکھنا کفر ہے اور ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، مگر ضد کرنے پر وہ سکھا دیتے۔ بنی اسرائیل قوم نے جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا، لہٰذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا۔ اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہاں موجود 1.5 لاکھ یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کو بھی قتل کر دیا۔ یوں بنی اسرائیل قوم پورے عرض پر ہجرت کر کے پھیل گئی۔ ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں۔ 1118 عیسوی میں انہی بچے کچے یہودیوں نے یروشلم میں ایک جنگجو تنظیم نائٹ ٹیمپلرز کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو دوران سفر تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود ان جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے کبھی یہ طالب علم رہے تھے۔ اس کا پتہ اس وقت چلا جب 1860 میں برطانوی فوج کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے سروے کی غرض سے کھدائی کی تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو انہی نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے کھودی تھیں تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں جنہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں جادو اور سفلیات سے متعلق سب علم موجود تھا۔ اس علم کو آج بھی وہ اپنے ناجائز مقاصد کے حصول اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
آج کے جدید دور میں بھی جادو کو ایک فیشن دکھا کر دنیا بھر کے مختلف ریئلٹی شوز میں انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے سیکھ کر کفر و شرک کرنے لگیں اور انہیں اس کا علم تک نہ ہو۔ میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس دھوکے اور چال کو سمجھتے ہوئے ایسی شوبدہ بازیوں اور اصل جادو کو جو شیطانوں کے ذریعے مدد لے کر کیا جاتا ہے ان سے متاثر ہو کر ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ دوستو، جنات کا تعلق انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جڑا ہوا ہے۔ مثلاً دجال کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدائی کے دعوے کے دوران لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگو، اگر میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا پھر تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ دجال شیطانوں کو حکم دے گا کہ وہ ان کے ماں باپ کی شکل میں ان کے سامنے آ جائیں۔ یوں وہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی اطاعت کے لیے قائل کرے گا۔ قرآن کریم کی سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت مبارکہ میں جادو کرنے والیوں یعنی گرہ لگا کر پھونکنے والی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، جادو کی اہمیت اور وجود سے انکار اس لیے بھی ممکن نہیں کیونکہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر بھی ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے لبید بن عاصم نامی شخص کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال ایک چھوٹی لڑکی سے منگوائے اور جادو کر کے انہیں ایک کنویں میں رکھ دیا۔ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کے پاس جانے سے روکنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا ہے، مگر در حقیقت آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا کہ یہ جادو کس نے اور کیوں کروایا، اور یہ جادو کی چیزیں کہاں موجود ہیں۔ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشوں پر کیا گیا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر گئے اور ان چیزوں کو نکال کر واپس آئے۔ اس کنویں کا پانی سرخ ہو چکا تھا جبکہ کھجوروں کے سر شیطانوں کے سر جیسے ہو چکے تھے۔ دوستو، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی ہے جس میں دنیا و کائنات سے متعلق انسان کی رہنمائی کے لیے ہر طرح کا علم موجود ہے۔ ضرورت ہے تو صرف ہمیں سمجھنے کی۔ ہر طرح کے جادو کا توڑ قرآن کریم کی 3 صورتوں میں موجود ہے، پھر چاہے وہ عام جادو ہو یا کوئی کالا جادو۔ ان کا علاج قرآن کریم کی 3 صورتوں یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے کیا جا سکتا ہے، جس سے ہر طرح کی آفات و بلیات، شیطانی طاقتیں اور جنات انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی طرح کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جادو جیسی لعنت کے شر سے محفوظ رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔